تاریخ اسلام کا سیاہ ترین باب، وہ بیت اللہ جس کی تعمیر اللہ کے فرشتوں کے ہاتھوں ہوئی تھی، جس کی تعمیر نو جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جیسے اول العزم پیغمبروں کے ہاتھوں سے ہوئی۔ اسی پر منجنیق کے ذریعے بڑے بڑے پتھروں کی بارش کی گئی، جس سے حرم محترم کی دیواریں مخدوش ہو گئیں، دروازے اور کھڑکی کو توڑا گیا، اور مقدس پتھر جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پر آیا تھا اور جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا تھا، اسے بھی گرز مار کر توڑ دیا گیا۔ وہ پاک مقام جہاں ایک چیونٹی مارنے کی اجازت نہیں، وہاں انسانوں کو قتل کیا گیا۔ انسانی سر کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیا گیا اور درندگی کی جتنی حدیں ہو سکتی تھیں سب کو پھلانگنے کی کوشش ہوئی۔ حاجیوں کو حج سے روک دیا گیا اور جو حج کرنے آئے تھے ان سے لوٹ پاٹ کی گئی۔ تب خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے کوئی کرشمہ نہیں ہوا اور نہ ہی ابابیلوں کا لشکر آیا، بلکہ اللہ کی طرف سے غیبی پیغام اہل ایمان کے دلوں میں القاء ہوتا رہا کہ اب کعبہ کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ تاریخ نے ایسے کئی مواقع دیکھے ہیں کہ جب کسی قوم کی عظمت عروج پر ہوتی ہے اور اسی بیچ وہ ذلت کے دور سے بھی گزر رہی ہوتی ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے عہد حکومت میں جب مسلمان ساری دنیا میں ایک طاقتور ترین قوم سمجھے جاتے تھے، ان کے نام سے کیسران وقت کانپتے تھے، ٹھیک اسی دور میں اسلام کے مقدس ترین شہر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی حرمت پامال کی گئی اور بردار کشی کی ایسی تاریخ رچی گئی جس کی مثال عالمی تاریخ میں شاید ہی ملے۔ کلمہ اسلام پڑھنے والوں اور ایک اللہ اور ایک رسول کا نام والوں نے ایسی حرکات کا ارتکاب کیا جس کے تصور سے کافر افرنگ کی روح بھی کانپ اٹھے۔ ایسے کئی مواقع آئے جب خانہ کعبہ پر حملے ہوئے اور حرم مقدس میں قتال اوج دال ہوا۔ ہم اس کی مختصر تاریخ پر اکتفا کرتے ہیں۔ ابابیلوں نے کعبہ کی حفاظت کی۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 1 سال قبل مکہ معظمہ میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو مسمار کر دینا چاہا۔ اسے کعبہ کے تقدس سے حسد تھی کیونکہ اہل عرب یہاں حج کے لیے آتے تھے اور اس نے اپنے ملک میں ایک مندر بنایا تھا جو بہت عالی شان تھا، مگر اس کی طرف کوئی بھی احترام و عقیدت سے نہیں جاتا تھا۔ لہٰذا اسے خیال آیا کہ اگر کعبہ کو مسمار کر دیا جائے تو ممکن ہے کہ اہل عرب اس کے مندر کی طرف آنے لگیں۔ اسی خام خیالی میں وہ ہاتھیوں کے ایک لشکر عظیم کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف بڑھا۔ جب مکہ کے قریب خیمہ ہوا تو اہل مکہ اپنے اپنے گھر چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے کعبہ کی حفاظت کا انتظام کیا گیا اور ابابیلوں کا ایک لشکر آسمان پر نمودار ہوا۔ ان ننھی چڑیوں کی چونچوں میں ایک ایک کنکری تھی جنہیں انہوں نے ہاتھی والے فوجیوں پر گرا دی۔ اللہ کے کرم سے ان کنکریوں میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ جس ہاتھی سوار کے سر پر گرتی اس کے جسم کو چھیدتی ہوئی اور ہاتھی جسم کو چیرتی ہوئی نیچے سے نکل جاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کرنے کی یہ کوشش اللہ کی خفیہ حکمت عملی نے ناکام بنا دی اور ابرہہ کے ساتھ ساتھ اس کا لشکر بھی برباد ہو گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی سورہ فیل میں بھی کیا ہے۔ یزیدیوں نے جب کعبہ پر آگ اور پتھروں کی بارش کی، بنو امیہ کے حکمران یزید بن معاویہ کو تاریخ میں ایک ظالم اور جابر اور دشمن اہل بیت فرمانروا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کا خون بہایا تھا اور اپنے اس جرم کے سبب تا قیامت وہ اہل ایمان کی نفرت کا مرکز بنا رہے گا۔ مگر اس کے ساتھ اس کے دامن پر ایک اور دوسرا داغ بھی ہے اور وہ ہے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حرمت کو پامال کرنا۔ اس کے عہد حکومت میں اللہ کے مقدس گھر کعبہ پر پتھروں کی بارش کی گئی جس سے کعبہ کی دیواریں مخدوش ہو گئیں۔
واقعہ یوں ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو حجاز میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزیدی اقتدار کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کیا اور مکہ مدینہ سمیت پورے حجاز کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے پوتے حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے۔ مکہ و مدینہ والوں کے علاوہ عرب کے کچھ اہم اور بااثر لوگوں نے ان کی مدد کی اور خوارج بھی ان کے ساتھ آ ملے۔ وہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے۔ اسی بیچ یزیدی لشکر مکہ پر حملہ آور ہوا اور شہر کا محاصرہ کر کے آس پاس کی پہاڑیوں پر منجنیقیں نصب کر دیں۔ ان منجنیقوں پر بڑے بڑے پتھر بھرے گئے اور مکہ کی آبادی نیز خانہ کعبہ پر پتھر کی بارش شروع کی گئی۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ مکہ والوں کا گھر سے نکلنا دشوار ہو گیا۔ اسی کے ساتھ روئی اور گندک کے بڑے بڑے گولے بنائے گئے جن میں آگ لگا کر بیت اللہ پر پھینکا گیا۔ یزیدی لشکر کی اس حرکت سے غلاف کعبہ میں آگ لگ گئی اور جل گیا۔ کعبہ کی دیواریں جل کر سیاہ اور شکستہ ہو گئیں، نیز چھت گر گئی۔ اب یہ سلسلہ جاری تھا کہ یزید کی موت کی خبر آئی اور حملہ آوروں کو محاصرہ اٹھانا پڑا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ حالات معمول پر آ گئے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبہ کی تعمیر دوبارہ کرائی۔ حجاج بن یوسف کا کعبہ پر حملہ۔ بنو امیہ کے عہد میں خانہ کعبہ پر دوبارہ حملہ کیا گیا۔ دوسری بار نہ صرف کعبہ کو نقصان پہنچایا گیا بلکہ حدود حرم میں قتل و غارت گری بھی کی گئی۔ اوپر مذکورہ واقعے کے ٹھیک 8 سال بعد 72 ہجری میں جبکہ عبد المالک بن مروان حکمران تھا اور حجاز مقدس میں حسب سابق عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، ایک لشکر حجاج بن یوسف کی قیادت میں مکہ پر حملہ آور ہوا۔ عبد المالک نے کئی لوگوں کو مکہ پر حملہ کرنے اور حجاز پر قبضہ کرنے کو کہا تھا، مگر سب نے حرم شریف کو جنگ و جدال کا مرکز بنانے سے انکار کر دیا۔ حجاج بن یوسف جو کہ انتہائی ظالم و جابر فطرت کا انسان تھا اور جس کے دامن پر بہت سے صحابہ و اہل اللہ کے خون کے چھینٹے ہیں، اس حکم کو قبول کر لیا اور مکہ پر حملہ آور ہو گیا۔ این رمضان المبارک کے مہینے میں جبکہ دوسرے خطوں میں بھی یہاں مسلمان عبادت کے لیے آ جاتے ہیں، حجاج نے محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ پتھروں کی بارش اس قدر زبردست تھی کہ لوگوں کو اپنے سر بچانا مشکل ہو گیا اور وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ یہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا اور وہ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ سنگ باری کے دوران ایک بڑا پتھر خانہ کعبہ کی چھت پر آ کر گرا جس سے کعبہ شریف کی چھت گر گئی۔ اسی وقت زبردست آسمانی بجلی کڑکی جس سے لوگوں کے دل لرز اٹھے اور خوف کا ماحول بن گیا۔ اس زوردار آواز کے صدمے سے حجاج کے فوج کے کئی لوگوں کی موت بھی ہو گئی۔ 3 دن تک مکہ اور آس پاس کے علاقوں میں اندھیرا چھایا رہا اور آسمان سیاہ ہو گیا، مگر حجاج نے اپنے لوگوں کو بھروسہ دلایا کہ بجلی اور بادل ایک فطری عمل ہے، اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے منجنیق میں پتھر رکھنا شروع کیا، تب جا کر فوجیوں کی جان میں جان آئی۔ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ احاطہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے اور ان کے ارد گرد پتھر آ کر گرتے تھے۔ آخرکار وہ ان کے ساتھی اس لڑائی میں شہید ہوئے اور مکہ معظمہ پر حجاج بن یوسف کا قبضہ ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ کر اسے کعبہ کے پرنالے پر لٹکا دیا گیا اور لاش کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس نے حرم شریف میں داخل ہو کر دیکھا، ہر طرف پتھر بکھرے ہیں، خون کے دھبے پھیلے ہیں، تو فرش کو دھلوایا اور کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ اس نے تمام اہل مکہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قاتل سمجھ کر ان پر سختیاں کیں اور بہت سے صحابہ کو تکلیف پہنچائی یا قتل کروا دیا۔ شہادت کا واقعہ 73 ہجری میں پیش آیا جب کرامتہ نے حجر اسود کو توڑ ڈالا۔ تاریخ اسلام میں ایک ایسے فرقے کا ذکر ملتا ہے جو حضرت محمد بن الحنفیہ کو رسول مانتا تھا۔ اس نے اذان میں اشہد ان محمد بن الحنفیہ رسول اللہ کا اضافہ کر دیا تھا۔ اس فرقے کے لوگ صبح و شام کو 2 وقت نماز پڑھتے تھے اور سال میں 2 دن روزے رکھتے تھے۔ ان کے یہاں شراب جائز تھی، کھجور کے جوس کو ناجائز قرار دیتے تھے۔ انہوں نے اپنا قبلہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کو قرار دے رکھا تھا۔
اس فرقے کو کرامتہ کہا جاتا ہے، اور ایک زمانے میں ان کے اثر اس قدر بڑھ گیا تھا کہ کعبہ پر حملہ آور ہو گئے اور حاجیوں کے ساتھ مار پیٹ کر کے ان کے سامان کو لوٹ لیا۔ انہوں نے کعبہ کے اندر حاجیوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور کعبہ کی عمارت کو توڑ ڈالا۔ اس کے سردار طاہر نے حجر اسود کو گرز مار کر توڑ ڈالا اور اٹھا کر یمن لے گیا، جہاں اس کی حکومت قائم ہوگی۔ وہ یہ بھی اعلان کرتا گیا کہ آئندہ حج مکہ میں نہیں یمن میں ہوا کرے گا۔ 20 سال تک حجر اسود کعبہ سے دور رہا۔ یہ واقعہ 318 ہجری کا ہے، جبکہ بنو عباس کا خلافت کا زمانہ تھا اور مقتدر باللہ خلیفہ تھا۔ اسی کے ساتھ مصر میں فاطمی سلطنت کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ اپنے کمنٹ سے ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔